السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول وہ ایک دریچہ کرن کے نوے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ وہ کمرے میں آئی تو پتہ نہیں کب سے بجتا اس کا موبائل خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے تیزی سے دوپٹے سے گیلے ہاتھ صاف کر کے موبائل اٹھایا۔ زبیر کی کال تھی۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے کتنی دیر اسکرین کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ فون ایک بار پھر بجنے لگا۔ اس نے دل کڑا کر کے فون اٹھا لیا۔ کانوں میں روئی ٹھوسی ہوئی تھی جو فون کی بیل سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی زبیر غصے سے بولا، میں باہر تھی، فون کمرے میں تھا۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں تمہیں گئے ہوئے، ایک فون نہیں کیا تم نے۔ زبیر کے کہنے پر شبنم کو ایک خوش فہمی لاحق ہوئی کہ شاید اسے غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ اسے اور اپنے بچے کو مس کر رہا ہے۔ میں آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ میرے فون کا کیوں؟ کام تم نے کرنا تھا۔ بات کی تم نے اپنے ابو سے یا نہیں؟ شبنم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ نہیں، ابھی نہیں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ابھی نہیں تو کب کرو گی بے وقوف عورت؟ اب کی بار وہ حلق کے بل چیخا۔ رمیز میرے باپ کا نوکر نہیں جو میرے انتظار میں بیٹھا رہے گا، اور لوگ بھی ہیں اس کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے۔ اور ہاں، کیا کہانی سنائی ہے تم نے اپنے کزن کو؟ زبیر کے طنزیہ انداز پر وہ چونکی۔ کس کو؟ وہی تمہارے تایا کا بیٹا انس، کل آیا تھا میرے پاس جاب کی آفر لے کر۔ میں نے کب تم سے کہا تھا کہ میری جاب کو لے کر تم لوگوں کی منتیں کرتی پھرو؟ اب میں 35-40 ہزار کی جاب نہیں کر سکتا۔ میں نے بزنس کرنے کا مائنڈ بنا لیا ہے، اور تم بھی صرف وہی کرو جو کہا ہے، اور اگر نہیں کر سکتی تو وہیں بیٹھی رہو، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ زبیر؟ وہ دکھ کے مارے بس اتنا ہی بول سکی۔ وہ تو زبیر کی بات کو محض ایک بات سمجھ رہی تھی، لیکن نہ ماننے کی اتنی سنگین سزا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انس کا نمبر ملایا تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ سائٹ وزٹ کرنے جا رہا تھا جب شبنم کا فون آیا۔ اس کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر وہ اپنے دوست سے معذرت کر کے تیزی سے گھر پہنچا تھا۔ دروازہ اس نے کھولا تھا جس کو دیکھنے کی خواہش رکھنے کے باوجود وہ نہیں آ سکا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، سنبل نے ایک طرف ہو کر اسے راستہ دیا۔ ارے موٹو! اسے دیکھتے ہی سفیان بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ انس نے اسی تیزی سے اسے گود میں اٹھا کر اس کا منہ چوما تھا۔ آج تو میں موٹو کے لیے چاکلیٹ نہیں لا سکا، وہ سفیان سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری ماما کہاں ہے؟ ماما؟ وہ کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگا تو وہ تیزی سے ادھر ادھر دیکھے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی زبیر اس حد تک جا سکتے ہیں، وہ روتے ہوئے انس سے کہہ رہی تھی، جبکہ انس پریشان تھا۔ جب اس کو اچھی نوکری مل رہی ہے تو وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ انس نے خود کلامی کی تھی۔ کیا پہلے بھی یوں ہی شرطیں رکھتا تھا اور اس کے گھر والے، وہ بھی اسے منع نہیں کرتے؟ انس کے پوچھنے پر وہ گہرا سانس لے کر بولی، شادی کے صرف کچھ عرصے تک سب ٹھیک تھے، لیکن سفیان کے پیدا ہوتے ہی سب کے انداز بدل گئے۔ میں حیران ہوں، عجیب باپ ہے جسے بیٹے سے بھی پیار نہیں۔ تم نے کبھی چاچو یا چچی کو نہیں بتایا؟ شبنم نے سر نفی میں ہلایا۔ کیسے بتاتی انس؟ جب دلاور سے بات ختم ہوئی تو لوگوں نے بڑی باتیں کی تھیں۔ بچپن کی منگنی یوں کیسے ٹوٹ گئی؟ ضرور لڑکی میں کھوٹ ہوگا، اور ان افواہوں پر مہر تائی جی کی باتوں نے لگا دی۔ وہ سب رشتہ داروں سے کہتی تھیں، لڑکی بدتمیز، منہ پھٹ، کام چور ہے، اور رشتہ داروں کو تو تم جانتے ہو نا۔ شبنم استہزائی انداز میں مسکرا کر بولی، اور جب زبیر سے شادی ہوئی تو مجھے ان سب الزاموں کو دھونا تھا جو مجھ پر لگے تھے۔ اگر میں وہاں سے آ جاتی تو تائی جی کے سب الزام سچے ثابت ہو جاتے، اور میرے ماں باپ جیتے جی مر جاتے۔ انس شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں شبنم، واقعی میری فیملی کی وجہ سے تمہیں بہت پریشانی ہوئی ہے۔ شبنم نے چونک کر انس کی شکل دیکھی۔ انس پلیز، میں یہ باتیں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں سنا رہی، بلکہ اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہوں۔ اتنے سالوں سے خود سے لڑتے لڑتے تھکنے لگی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں خاموش ہو گئے تھے۔ اب زبیر بھائی کیا کہتے ہیں؟ آخر انس ہی بولا تھا۔ وہی بزنس کی رٹ، اور اپنے ابو سے کہو مکان بیچ دیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتی انس، یہ گھر میرے ماں باپ بہن کے لیے سائبان ہے۔ میں کیسے اپنے آرام کے لیے ان کے سر سے چھت چھین لوں؟ اور پھر کل کو امی ابو نے سنبل کی بھی شادی کرنی ہے۔ صرف میں ہی ان کی اولاد نہیں، میں سنبل کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی۔ انس نے ہنکارا بھرا۔
تم نے سنبل سے بات کی اپنے دیور کے متعلق؟ انس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اور ضرورت بھی نہیں، میں جانتی ہوں سنبل وہاں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، اور کامران، وہ تو زبیر سے بھی ایک نمبر زیادہ ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں شادی کا شوشہ بھی انہوں نے پیسوں کے لالچ میں چھوڑا ہے۔ انس نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا۔ شبنم، میں ابھی یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ تم خود ابھی پریشان ہو، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بات نہ کی تو شاید دیر ہو جائے۔ ایسی کیا بات ہے انس؟ کھل کر بات کرو۔ شبنم نے گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ شبنم، وہ اٹکا۔ میں سنبل سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے ہی پل وہ ایک سانس میں بول گیا، اور دوسری طرف شبنم کا سانس اٹکا تھا۔ اسے یوں ساکت دیکھ کر انس تھوڑا مایوس ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ شبنم نے بے ساختہ سر نفی میں ہلایا۔ میں سن کر حیران ہوئی ہوں، کیونکہ ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ تو اب سوچ لو، انس نے جیسے مطمئن ہو کر کہا۔ سوچنا مجھے نہیں، کسی اور کو ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ نہیں مانے گی۔ کیوں؟ انس زور سے بولا۔ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کہیں وہ تمہارے دیور کو تو پسند نہیں کرتی؟ انس کے ماتھے پر پڑنے والے بل بڑے بے ساختہ تھے۔ ایسی بات نہیں انس، تائی جی کی باتوں کا سب سے زیادہ اثر اسی نے لیا تھا۔ وہ آج تک تایا جی کے سوا کسی کو معاف نہیں کر سکی۔ لیکن ان سب میں میرا کیا قصور؟ وہ لاچاری سے بولا۔ قصور تو کسی کا بھی نہیں، لیکن یہ تمہیں اچانک کیا سوجھی؟ بات کرتے کرتے شبنم نے شرارت سے پوچھا۔ اچانک نہیں سوجھی، بچپن سے نظر رکھ کر بیٹھا ہوں۔ وہ بھی اسی طرح شرارت سے بولا۔ تم لوگوں کی وجہ سے میرا کام بھی اٹک گیا۔ آخر میں وہ منہ بنا کر بولا۔ تم نے گھر میں بات کی؟ شبنم نے جیسے اچانک یاد آنے پر پوچھا۔ ابھی نہیں، وہ اپنے موبائل کو گھماتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تائی جی مان جائیں گی؟ ان کو تو میں منا لوں گا۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے نیہا والے حادثے کے بعد انہیں کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تم پہلے اپنے گھر میں تو بات کرو، سنبل سے پوچھو، انس نے کہا۔ مجھے نہیں لگتا امی ابو کوئی اعتراض کریں گے، اور جہاں تک سنبل کی بات ہے، میرے خیال میں وہ بہت خوش قسمت ہوگی اگر ایسا ہو جائے تو۔ شبنم نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی جیسے کھل کر مسکرایا تھا۔ اب چلتا ہوں، ضروری کام سے جانا ہے، وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ اگر تم کہو تو میں دوبارہ زبیر بھائی سے بات کروں۔ نہیں انس، اس طرح بات اور بگڑ جائے گی۔ میں نہیں چاہتی زبیر تم سے کوئی بدلحاظی کریں، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ شیور؟ انس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ہاں، شبنم نے مسکرا کر اس کی تسلی کروائی۔ شبنم، شکیلہ اسے آواز دیتے ہوئے ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا امی، خیریت؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ تمہاری ساس کا فون آیا تھا۔ شبنم کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ کامران اور سنبل کے رشتے کی بات کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی تمہیں کہہ کر بھیجا تھا؟ شبنم نے گہرا سانس لیا۔ جی، کہا تھا، وہ سر جھکا کر بولی۔ تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ شبنم نے ایک لمحہ رک کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ مجھے یہ اتنا ضروری نہیں لگا امی، لیکن جو ضروری ہے وہ ضرور بتاؤں گی۔ شکیلہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انس سنبل سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کیا؟ جہاں شکیلہ کے منہ سے نکلا وہیں اندر آتی سنبل حیرت کے مارے وہیں رک گئی۔ تم سے انس نے کہا ہے؟ شکیلہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی، اس نے خود مجھ سے کہا ہے۔ اور وہ کامران؟ تمہارے سسرال کا معاملہ ہے۔ شکیلہ تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ امی، آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہی؟ یہ سنبل کی زندگی کا معاملہ ہے۔ کامران لاسٹ چوائس ہے۔ میرے نزدیک انس ہر لحاظ سے سنبل کے لیے بہتر ہے۔ وہ سنبل کو بہت پسند کرتا ہے اور اسے بہت خوش رکھے گا۔ شکیلہ مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سنبل تیزی سے اندر داخل ہوئی تھی۔ میرے لیے کون بہتر ہے اور میں کس کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں، اس کا فیصلہ مجھے کرنے دیں۔ شکیلہ اور شبنم نے حیرانی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ اگر انس بھائی نے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہاں ہی کر دی جائے؟ کیا وہ دنیا کے آخری انسان ہیں کہ اگر ان سے میری شادی نہ ہوئی تو کسی اور سے نہیں ہوگی؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی جرت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسا سوچنے کی۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بولی۔ ان سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں کنواری مر جاؤں۔ بکواس بند کرو سنبل، شکیلہ غصے سے بولی۔ ذرا اس لڑکی کی زبان میں لگام نہیں۔ کیا خرابی ہے انس میں؟ شبنم نے ناراضی سے پوچھا۔ یہ خرابی کم ہے کہ وہ تائی جی کے بیٹے اور دلاور بھائی کے بھائی ہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کریں گے؟ آپ کی بھی تو منگنی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر جھوٹے الزامات لگا کر کتنا ذلیل کیا۔
تو وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہیں۔ وہ ان سے بہت مختلف ہے سنبل، شبنم نے پیار سے اسے پچکارا۔ باجی میں شبنم نہیں جو چپ چاپ سب برداشت بھی کر لوں اور بھول بھی جاؤں۔ میں کوئی بے عزتی، کوئی الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ ضروری نہیں سنبل جو میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو۔ انس دلاور سے مختلف ہے، اگر اس نے کہا ہے وہ تمہیں چاہتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو نبھائے گا بھی۔ اور امی آپ چپ کیوں ہیں، سمجھائیں اسے۔ آخر میں شبنم نے ضج ہو کر ماں کو پکارا۔ میں نے اس کی بکواس سن لی ہے، لیکن اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہونا وہی ہے جو اس کے ابو فیصلہ کریں گے، وہ حتمی انداز میں کہہ کر اڑ گئیں، جبکہ اپنی بے بسی پر سنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دوستو یہ تھا مکمل ناول وہ ایک دریچہ کرن کا نواں حصہ۔ اس ناول کے باقی حصوں کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے۔ مجھے آپ سب دوستوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس لیے پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے، میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔